السلام علیکم۔ سن پر آج کل کے ساتھ میں ہوں محمد طاہر۔ گھوڑا بدل چکا اور اب میدان بھی ہمارا نہیں رہا۔ دشمن کا گھوڑا اور دشمن کا میدان، یہ کیسی سواری اور کیسی دوڑ ہے۔ اگر خود پر غور کرنے کے لیے آمادہ ہوں تو ہم اپنے دشمن آپ ہیں۔ کوئی کسی کو شکست نہیں دے سکتا۔ ہر شکست خوردہ اپنی شکست کی خود آواز ہوتا ہے اور ذمہ دار بھی۔ اپنی ذمہ داریوں کا تعین کیجیے۔ کیا قبائلی علاقوں کی موجودہ لڑائی ہماری لڑائی ہے؟ اور کیا خیبر ایجنسی کے مسائل کا کوئی اور حل نہ تھا؟ قبائلی علاقوں میں ہونے والے معاہدے ہماری مرضی سے نہیں، مجبوری سے ہوئے تھے، اور یہ مجبوری مستقل ہے، اس کے سوا کوئی حل نہیں۔ پھر کیوں مذاکرات کی راہ چھوڑ کر جراحت کا عمل شروع ہو جاتا ہے؟ کیا جنگ سے قبائلی سماج پر قابو پایا جا سکتا ہے؟ پولیٹیکل ایجنٹوں کی رپورٹوں کو چھوڑیے اور امریکی دباؤ سے باہر نکل کر ان کتابوں کے اوراق الٹیے جو برطانوی مصنفوں نے یہاں مسلسل جنگیں مسلط کر کے بالآخر اپنی ناکامیوں پر لکھی۔ 2576 مربع کلومیٹر پر محیط خیبر ایجنسی کے علاقے کی شہرت، معاف کیجیے، لشکر اسلام یا انصار الاسلام نہیں بلکہ درہ خیبر ہے۔ دنیا کا یہ مشہور درہ کوہ سلیمان میں پشاور سے 11 میل کے فاصلے پر واقع قلعہ جمرود سے شروع ہوتا ہے اور طور خم تک 35 میل تک لہراتا بل کھاتا پھیلا ہوا ہے۔ صرف یہی ایک درہ خیبر کتنی ہی تہذیبوں، تاریخوں، مذہبوں اور فاتحین کے عروج و زوال کی داستانیں اپنے دامن میں سمیٹے ہوئے ہیں۔ جیسے فطرت نے اسے تاریخ کا رازداں اور نصیحت و عبرت کا ایک مرقع بنا دیا ہو۔ 1600 قبل مسیح میں وسط ایشیا سے اٹھ کر آریہ یہیں سے گزرے تھے۔ پھر 1000 سال بعد 600 قبل مسیح میں ایرانیوں نے بھی اسی راستے کو اختیار کیا تھا۔ 326 قبل مسیح میں سکندر اعظم، پھر تموچن، جسے تاریخ نے ایک سفاک فاتح کے طور پر چنگیز خان کے نام سے یاد رکھا، اسی درے سے گزرے تھے۔ محمود غزنوی کی فوجوں نے بھی اپنے قدم یہیں پر رکھے تھے۔ صدیوں تک ہندوستان پر حکومت کرنے والے مغلوں نے بھی اسی راستے کا استعمال کیا تھا۔ شمال سے آنے والا آخری فاتح احمد شاہ ابدالی بھی انہی گزرگاہوں سے گزرا تھا۔ انگریز پہلے پہل 1839 میں اس درے سے داخل ہوئے، پھر وادی پشاور پر قبضہ جمایا۔ انگریزوں کی 1854 میں جب آفریدیوں کے ساتھ پنجہ آزمائی ہوئی تو انہیں آفریدی قبیلے ہی کی ذیلی شاخوں سے الگ الگ معاہدے کرنے پڑے تھے، یہاں تک کہ 1879 میں خیبر ایجنسی کو ایک انتظامی یونٹ کا درجہ دیا گیا اور مستقل طور پر ایک پولیٹیکل افسر مقرر کر دیا گیا۔ 1881 میں جب درہ خیبر کو تجارت کے لیے کھلا رکھنے کا معاہدہ انگریزوں اور آفریدیوں کے مابین ہوا تو اپنی آزادی کے لیے ازل سے حساس آفریدیوں کو ان کی آزادی اور خود مختاری کے اعتراف میں انگریزوں کو سالانہ 4,45,700 روپے کی امدادی رقم ادا کرنے کا عہد بھی کرنا پڑا۔ آفریدیوں نے اس کے عوض یہ رعایت دی کہ انگریز درہ خیبر کی حفاظت کے لیے اپنے مسلح گارڈز تعینات کر سکتے ہیں، جسے خیبر رائفلز کا نام دیا گیا۔ 1897 میں جب توچی اور مالاکن میں انگریزوں کے خلاف بغاوت ہوئی تو آفریدی بغاوت کا حصہ بن گئے۔ پھر انگریزوں نے وقتی طور پر اپنا مکمل تسلط قائم کر لیا اور 1902 میں پولیٹیکل افسر کا درجہ بڑھا کر اسے پولیٹیکل ایجنٹ کر دیا گیا۔ مگر پھر کیا ہوا؟ انگریزوں کو یہاں سے واپس پلٹنا پڑا۔ درہ خیبر یہیں رہا، پختون بھی یہیں رہے۔ تاریخ تبدیل نہیں ہو سکی، تاریخ اب بھی تبدیل نہیں ہو سکے گی۔ پختونوں کا غصہ ختم نہیں ہوتا، مگر وہ ایک سیاستدان کے داؤ پیچ کی طرح ظاہر ہوتا ہے۔ انتقام جن کے سرشت میں ہے، اور ایسا کہ 100 سال بعد انتقام لینے پر خاندان کے لوگ پوچھتے ہیں اتنی جلدی کیا تھی؟ انہوں نے تاتاریوں سے سفارائی کی اور دنیا کے سب سے ظالم فاتح چنگیز خان کی اولادوں کو یہ پیغام بھیجا کہ ادھر کا رخ نہ کریں۔ قبائلی سماج پہاڑ کی طرح ساکن اور سمندر کی طرح خاموش رہتا ہے، مگر جب اس میں ہلچل پیدا ہو تو پھر ایسا شور اٹھتا ہے کہ خدا کی پناہ۔ یہ قبائلی علاقوں کی تاریخ ہے۔ امریکہ کو تاریخ نے پیدا کیا ہے، تاریخ کو امریکہ نے نہیں۔ اب امریکہ خاموشی سے افغانستان کی جنگ کو پاکستان کے قبائلی علاقوں میں منتقل کر چکا ہے۔ ڈیورنٹ لائن کے آر پار
ایک سا ماحول بنا دیا گیا ہے، حالانکہ آج جو کچھ بھی ہو رہا ہے اس کے محرکات اور اسباب 6 سال سے یہاں پر ورش پا رہے تھے۔ پولیٹیکل ایجنٹ کن کے رابطوں میں تھے؟ جب 4 سال قبل مفتی منیر شاکر اور پیر سیف الرحمان فرقہ وارانہ بنیادوں پر ایک دوسرے کے خلاف صفارہ ہوئے تو پولیٹیکل انتظامیہ نے کن کے اشاروں پر چپ سادے رکھی؟ یہاں تک کہ حکومت نام کی رٹ ختم ہو گئی۔ وہ کون تھا جو یہ چاہ رہا تھا کہ امریکہ کے خلاف جنگ کا استعمار دشمن انقلابی پہلو فرقہ واریت کے لفافے میں لپیٹ دیا جائے؟ جب جرائم پیشہ گروہ دندناتے پھر رہے تھے اور وہ منگل باغ سے رجوع کر کے تحفظ چاہتے تھے تو حکومتی رٹ کی پرواہ کرنے والا تب کوئی کیوں نہیں تھا؟ انصار الاسلام اور لشکر اسلام نامی تنظیمیں اچانک کیوں کر ابھری؟ کیا صوبہ سرحد کو بدامنی سے دوچار کرنا ان قبائلیوں کا حقیقی مقصد ہے یا یہ ایک عالمی ایجنڈا ہے؟ ان تمام سوالوں کے جواب حاصل کرتے ہیں اپنے مہمانوں سے ایک وقفے کے بعد۔